وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کا تیسرا سپارہ، اس کی تفسیر کے چند ایک پوائنٹ انشاءاللہ تعالی العزیز اس کا مطالعہ کریں گے کہ اسلام قرآن پاک کی شکل میں ہمیں ہر موقع کی ایک بہترین رہنمائی فراہم فرماتا ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک انسان کے ذہن کو کلیئر کیا، ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ والسلام ہمارے بھیجے ہوئے ہیں اور سب کے درجوں میں فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے ہم نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن گئے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ قرار دیا، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خلیل اللہ قرار دیا، اور سارے انبیاء کے بعد تشریف لانے والے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ اور رسول اللہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو فرق رکھا ہے، یہ اللہ کا اپنا مقرر کردہ اور اپنا بیان کردہ ہے۔ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی نبی، کسی رسول، ان کے درجات کو اپنے طور پر طے کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ہم لوگ اسلام کے احکامات کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں، اعمال کریں۔ یہ علمی اور اس طرح کی بحثیں جس میں اونچ نیچ دکھانا مقصود ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین عطا فرمایا وہ مجموعہ ہے، اس کے اندر عبادات بھی ہیں، اس کے اندر معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، حفاظت کے اعمال بھی ہیں۔ چنانچہ ایک اس صورت میں اور اس آیت اور اس سپارے میں ایک آیت آ رہی ہے، جس آیت کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی آ رہی ہے کہ جو پورے قرآن پاک کی سردار ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ پوری آیت مبارکہ نسائی کی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جو انسان اس کو روزانہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر سے شیطان کو نکال دیتے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، وہ اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں صرف موت کے آنے کی دیر ہے اور فرق ہے۔ لہٰذا آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ایک اور بات جو یہاں پر ساتھ ہی ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے داخل ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی جبر، کوئی اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر داخل ہونے میں کوئی جبر، کوئی پابندی، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جب انسان دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس نے چند چیزیں لازم قرار دی ہوتی ہیں، وہ ان کا فرض ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ لازمی ہوا کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی عام سی مثال ہے کہ اگر میں کسی ملک میں داخل ہونا چاہتا ہوں، سعودی عرب میں داخل ہونا میرے اوپر فرض نہیں ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب میں سعودی عرب کے اندر داخل ہو گیا، اب سعودی قوانین کی پاسداری کرنا مجھ پہ لازم ہے۔ ایک مغالطہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اس لیے کہ دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہے، اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے میں کوئی زبردستی اور کوئی جبر اور کوئی اکراہ نہیں، لیکن اس میں داخل ہو جانے کے بعد اس کے تمام تر احکامات کو ماننا یہ انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ ہم اپنی دنیا کے اندر قوانین کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، وہاں پر جھگڑا ہی نمرود کے ساتھ یہ تھا کہ نمرود کہتا تھا اس دنیا کا رب میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس دنیا کا رب اللہ ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا نہیں ابراہیم سے ایک ایسا شخص
جھگڑا کر رہا تھا جس کو ہم نے بادشاہت عطا فرما دی تھی ظاہری طور پر. اور وہ کیا کہہ رہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ زندہ بھی کرتے ہیں تو مارتے بھی ہیں, تو اس نے کہنا شروع کیا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. تو پھر ایک اور طریقے سے سمجھانا پڑا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, تو مغرب سے لے آ. فبہت الذی کفر, اب کافر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ احکامات کو پورا ماننا جس میں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں, یہ انتہائی ضروری امر ہے, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. دوسرا پوائنٹ جو بڑا اہم ہے وہ اس پارے میں انفاق فی سبیل اللہ, خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. خرچ کرنے کا معیار کیا ہے؟ خرچ تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن اسلامی اور قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ بہترین پیسہ وہ ہے جو اللہ کے نام پر, اللہ کے راستے میں, اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے. اس کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ, اس دانے کی مثال انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, جس میں سے ایک بالی, ہر بالی کے اندر 100 دانے, گویا 1 روپیہ خرچ کرنے کا کم سے کم اجر و ثواب 700 گنا. اگلا جملہ سن لیجئے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. لہٰذا ہماری زندگی انفاق فی سبیل اللہ کے بغیر پوری نہیں ہوتی. وہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے, جب تک وہ لباس یا اس لباس کا کوئی چیتھڑا, کوئی کپڑے کا ٹکڑا اس کے بدن پر رہتا ہے, یہ دینے والا اللہ کی حفظ و امان کے اندر رہتا ہے. اسی لیے جنت میں داخل ہونے والے جو اعمال اور صفات حدیث مبارکہ میں بتائے گئے, اس میں یہ بھی ہے وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ, بھوکوں کو کھانا کھلانا. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ انسان کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ خرچ تو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اس خرچ کا پورا اجر و ثواب لینے کے لیے جس طرح قاعدے قانون کے مطابق خرچ کرنا ضروری, ویسے ہی اس کی بعد میں حفاظت کرنا بھی ضروری. قرآن مجید میں آیات مبارکہ میں وہ چند اعمال اور وہ چند باتیں ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا فرمایا کہ تم لوگ اگر تمہارے پاس مال تم نے دیا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, احسان چڑھا دیا, تکلیف کسی کو دے دی, تو پھر اللہ اس کے اجر کو ختم فرما دیں گے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, احسان چڑھا کر یا انعام دینے کے بعد, احسان کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کو تکلیف پہنچانے سے اپنے اعمال کے اجر کو باطل مت کرو. اور اگر انسان کے پاس نہیں ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, تو قرآن نے اس کا بھی طریقہ بیان فرما دیا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھے انداز سے ٹالیں, بھئی ابھی ہمارے پاس ہے نہیں, جب ہوگا تب دے دیں گے, یا اللہ کے لیے معاف کر دو, اللہ بھلا کرے. لیکن جھاڑنے کی, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض سائلین کو جھاڑ دیتے ہیں, ڈانٹ پلا دیتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والے کو جھڑکنا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ نہ دیں اس کی اجازت ہے, لیکن آپ اس کو جھڑکیں, اس کو غصے ہوں, اس کی عزت نفس کو مجروح کریں, اس کی اجازت نہیں ہے. اسی میں آج کل ایک جدید چیز بھی آ گئی کہ ساتھ کچھ دے بھی رہے ہیں چھوٹی سی چیز, اور اس کی تصاویر اور ویڈیو بھی بنا رہے ہیں جو بعد میں دکھائی جا رہی ہیں. یہ بھی ایک قسم کا احسان چڑھانے والی بات ہے, اس سے بھی اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا اگر تو کسی کی ترغیب کے لیے ہو کہ اور لوگ بھی دیکھیں گے اور لوگ بھی صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, تو جائز. اور اگر صرف اور صرف اپنی نمود و نمائش اور ریاکاری ہو تو یہ عمل ناجائز ہو جائے گا. اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے یعنی انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن اس کو بیان فرماتا ہے
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ فقر آ جائے گا، آج 100 روپیہ خرچ کر دو گے تو یہ پیسوں میں کمی آ جائے گی، اور تمہیں اسی فقر سے ڈرانے کی وجہ سے ناجائز طریقوں سے کمانے کے اوپر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سود جتنے لوگ لیتے ہیں وہ فقر کی ڈر سے ہی لیتے ہیں، رشوت جو لوگ لیتے ہیں وہ فقر کے ڈر سے لیتے ہیں، چوری جتنے لوگ کرتے ہیں وہ اسی ڈر سے کہ میرے پاس پیسہ ختم نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ ساتھ ہی فرما رہے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ جل شانہ کیا بتا رہے ہیں؟ تم خرچ کرو، اللہ اس کے بدلے تمہیں اور عطا فرما دیں گے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو سود کا مال آتا ہے، جس مال میں داخل ہوتا ہے، اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، اور جس مال میں سے صدقہ نکال دیا جاتا ہے اللہ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور اس کو بہت بڑا تناور درخت بنا کر انسان کے کام کے لیے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ کو لازمی قائم کرنا چاہیے۔ اسی سے بارے میں آگے چل کر جو ایک آیت مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے لمبی اور طویل آیت مبارکہ بھی ہے، وہ معاملات سے متعلقہ ہے۔ یہ دین ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے، معاشرت بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے۔ معاملات کی بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کی ہدایت ہمیں یہ ہے کہ جب بھی تم آپس میں کوئی معاملہ مالی طور پر کرو تو اس معاہدے کو تحریر میں لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کو لکھ دو۔ اچھا سستی نہ کریں، اچھا لکھن اور سارے تعاون کریں، جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھ کر دے دے، گواہ بناؤ، گواہی دینے والے گواہ بن جائیں۔ اور ایک اور بات، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باہر کسی اجنبی سے معاہدہ ہو رہا ہو تو لکھ لو، اگر گھر میں والد اور بیٹے کا کوئی مالی معاہدہ ہو رہا ہے، میاں اور بیوی کا کوئی مالی معاہدہ ہو رہا ہے، ایک بھائی بہن کا یا بھائی اور بھائی کا ہو رہا ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں قرآن نے کہا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس سے لکھنے میں کبھی بھی تم لوگ سستی مت دکھانا، اور چاہے آپس میں گھر میں ہو چاہے باہر ہو۔ تعاملوا کالاجانب، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، تعاشروا کالاخوان، رہو بھائیوں کی طرح، یہ بہترین اصول اور قاعدہ۔ لہذا یہ آج ہم طے کر لیں کہ جب بھی کسی سے کوئی لین دین کا معاہدہ ہو رہا ہو، مالی معاملہ ہو، اس کو ضرور تحریر میں لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں یا کوئی ایسے حالات ہیں جہاں پر آپ لوگ لکھ نہیں سکتے، تو قرآن نے اس کا بھی حل بتایا۔ قرآن نے فرمایا وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، کوئی چیز رہن رکھ لو اور اس کے اوپر گواہ بنا لو۔ ایک چیز آپ نے رہن رکھی، دو گواہ موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دیں، جی ہاں اس نے اتنے پیسے لیے ہیں، اپنے علاقے میں جا کر واپس کر دے گا، اس کے بدلے میں یہ رہن میرے پاس چیز رہے گی، اب کبھی بھی جھگڑا نہیں پڑے گا۔ کتنا خوبصورت اصول اور ضابطے ہیں جو کہ مالی معاملات کے بھی اسلام نے عطا فرمائے ہیں۔ اسی صورت میں اور اسی سپارے کے اندر جذبہ محبت کس لیے تخلیق کیا گیا اور جذبہ محبت کا استعمال کیا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جذبہ محبت بڑا پاکیزہ جذبہ ہے، اس کا استعمال بھی پاکیزہ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ پہلے محبت کا معنی مفہوم ہمارے سامنے ہو کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو کہ اگلے جس سے محبت ہو جائے اس کا اپنے ہمیں مطیع بنا دیتی ہے، فرما بردار بنا دیتی ہے، ہم اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اتنا بڑا جذبہ طاقتور، اس کو کہاں پر لگانا چاہیے؟ تو سب سے پہلی جگہ اللہ ہیں، اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تاکہ اطاعت کرنا آسان ہو جائے۔ جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنی اطاعت کرنی آسان ہوگی۔ قرآن میں آیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تم سے خود محبت فرمانا شروع کر دیں گے۔ اسی محبت کا یہ پاکیزہ محبت ہے، اس کا تیسرا مقام ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں رشتے اور ناطے دیے ہیں ان میں محبت کو لے کر جانا۔ والدین سے محبت کرنا، اساتذہ سے محبت کرنا، اپنے گھر والی اہلیہ سے محبت کرنا، اپنی اولاد سے محبت کرنا، اپنے رشتہ دار و اعزاء و اقارب سے محبت کرنا، یہ ہے جائز اور پاکیزہ جذبہ اور اس کا پاکیزہ استعمال۔ بدقسمتی سے ہمیں ڈرامے اور فلمیں ایسی دکھائی گئیں کہ اس جذبہ محبت کو اس کے اصل سارے کے سارے مصارف سے ہٹا کر ایک انتہائی غیر پاکیزہ، ایک غیر محرم دوسرے کے گھر کی عزت، اس کے ساتھ اس کو جا کر جوڑ دیا گیا۔ اب جو ہمیں ڈراموں اور جو ہے فلموں کے اندر محبت کو فروغ دینے کی بات کی جا رہی ہے، آج ہمارا نوجوان نسل کا بندہ، اس کے ذہن میں محبت کا لفظ سننے کے بعد پہلا جو تصور ابھرتا ہے وہ ناجائز تعلقات کا ابھرتا ہے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے جذبہ محبت کا استعمال بھی پاکیزہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آخری جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فرقہ واریت سے اور مذہبی جو منافرت ہے اس سے بچانے کا ایک طریقہ قرآن نے بیان فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاکرا بنی اسرائیل سے ہوا، عیسائیوں سے ہوا، یہودیوں سے ہوا اور تو مشرکین سے ہوا، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ سب سے پہلے اس بات پر عمل شروع کر دیتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں متفقہ چیزیں ہیں۔ ہماری فرقہ واریت کب شروع ہوتی ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، جب اصول سے ہٹ جاتے ہیں، فروعات میں پڑ جاتے ہیں۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، کسی فرقے کا کوئی اعتراض نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زنا حرام ہے، شراب نہیں پینی چاہیے، چوری حرام ہے، ساری چیزوں میں متفق۔ آگے جو فروعات ہیں اس کی، آگے جو طریقہ کار کی جو باریکیاں ہیں، اس میں جاتے جاتے اختلافات ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ آؤ اس بات کی طرف کہ جو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترکہ ہے، اور وہ کیا چیز تھی؟ اللہ نے فرما دیا سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسرا کام ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ صفات میں نہ ذات میں۔ تیسری چیز ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کسی کو اپنے میں سے اتنا بڑا لیڈر نہیں تسلیم کر لیں گے کہ اس کی بات کو فوقیت دے دیں اور اللہ کی بات کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیں۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو اللہ کی بات ماننا آسان، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ ایک دلچسپ واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک بہت بڑا پروگرام گورنر ہاؤس میں پنجاب میں ہو رہا تھا۔ پوری دنیا سے مختلف وفود اور ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر مجھے بھی مدعو تھا، میں گیا تو وہاں پر بہت ساری تقاریر ہوتی رہیں۔ اس کے اندر سب کا زور یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ مذہبی رواداری کو فروغ دے، سارا زور اس پر تھا۔ آخر میں ایک مسلمان ہمارے بریگیڈیئر صاحب کی باری آئی، انہوں نے بڑی پیاری تقریر کی۔ انہوں نے 2 باتیں پوائنٹ اٹھائے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کہا میں اسلام کا ماننے والا ہوں اور مجھے یہاں باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ اسلام رواداری کو فروغ دے، تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ رواداری کا فروغ اسلام کے ہی دیتا ہے۔ اسلام کے اندر آپ کو پہلے انبیاء کے نام جن کو آپ لوگ مانتے ہیں مل جائیں گے۔ یہاں پر یہودی موجود ہیں، موسیٰ نام، اس نے کہا میرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، دوسرے بیٹے کا نام میرے عیسیٰ ہے، میری والدہ کا نام مریم ہے، اور میرے بھتیجا داؤد ہے، میرا دوسرا بھتیجا ہارون ہے، اور میرا جو ہے قریبی رشتہ داروں میں ابراہیم موجود ہے۔ یہ سارے نام ہمارے اندر موجود ہیں، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ جتنی کمیونٹی بتائی ہے، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب بتا دیں کہ محمد نام آپ میں سے کسی کا ہے؟
फातिमा नाम आप में से किसी ने रखा हुआ है, आयशा नाम आप में से किसी ने रखा हुआ है। मजहबी रवादारी को फरोग तो आप लोगों को दूसरे मज़ाहिब को देने की ज़रूरत है। इस्लाम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बड़ा वसीउ ज़र्ब है, हर एक के जो पहले मुत्तफ़िका लोग और नेक लोग गुजरे हैं हम उन सब को मानते भी हैं, आज तक उनके नाम भी रखते हैं। बहरहाल हम इख्तलाफात को तब भुला सकते हैं जब हम एक मुश्तरका बातों पर आ जाएंगे। अल्लाह जल्ल शान से दुआ है अल्लाह हमें फिर कवारियत से महफूज फरमाए और मुस्लिम कौम बनने की तौफीक अता